اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل کلیات انور مسعود سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ ایک لطیفہ نماش قطع ہے۔ اپنی زوجات سے کہا ایک مولوی نے، جب میں شعر پڑھنے لگتا ہوں تو لوگ ہنس پڑتے ہیں۔ بھائی اس میں کیا ہنسنے کی بات؟ کیا مولوی اپنی اہلیہ سے گفتگو نہیں کر سکتے؟ آپ دیکھیں گفتگو کیا ہو رہی ہے۔ اپنی زوجات سے کہا ایک مولوی نے، نیک بخت تیری تربت پر لکھیں تحریر کس مفہوم کی۔ لو جی مشورہ کیا ہو رہا ہے؟ مولوی صاحب اپنی بیگم سے پوچھ رہے ہیں کہ جب تم مرے گی تیری قبر بنائیں گے، اس پہ جو لوح مزار ہے، جو مرکد کا کتبہ ہے، اس پہ کیا لکھیں؟ یہ ہو رہا ہے مشورہ بیوی سے۔ اپنی زوجات سے کہا ایک مولوی نے، نیک بخت تیری تربت پر لکھیں تحریر کس مفہوم کی۔ اہلیہ بولی، عبارت سب سے موزوں ہے یہی، دفن ہے بیوہ یہاں پر مولوی مرحوم کے۔ دفن ہے بیوہ یہاں پر مولوی مرحوم کی۔ میں کراچی میں تھا کہ مشاعرہ ہو رہا تھا تو ایک شاعر آئے، ان کا نام بھی ہی واز مائی نیم سیک، میرے ہم نام تھے، انوری نام تھا ان کا، اور وہ غزل پڑھ رہے تھے، حیرانی سے مر جاتے پریشانی سے مر جاتے۔ وہ کوئی 9 شعر سن، کوئی 9 باری فوت ہوئے۔ میں نے کمپیر سے کہا مجھے فوراً بلاؤ، اور یہ زندگی میں 1 سیکنڈ میں نے قطع کہا کہ ابھی اپنی غزل پڑھ کر گئے ہیں حضرت انور، ردیف ہو کافیہ یہ تھا پشیمانی سے مر جاتے۔ انہیں مشکل بڑی درپیش تھی مرنے کے بارے میں، وہ کرتے عقد ثانی اور آسانی سے مر جاتے۔ وہ کرتے عقد ثانی اور میں بیٹھا ہوا تھا شکاگو کی ایئرپورٹ پر، میرے ساتھ اللہ بخشے منیر نیازی صاحب، عجیب شخصیت تھی، بڑا وقت چاہیے ان کے بارے میں باتیں کرنے کے لیے، اور ان کی مشہور غزل ہے اور ہم ہیں دوستو، اشک رواں کی نہر ہے، اور سارے شاعر بیٹھے ہوئے، میں بھی تھا، مجید ہوتے، امجد اسلام امجد بھی، اور بھی شاعر بیٹھے تھے، سارے چپ بیٹھے ہوئے۔ تو میں نے کہا کوئی بات کرنی چاہیے، تو منیر نیازی صاحب سے میں نے کہا منیر صاحب، انسانی جسم میں 2 چیزیں ایسی ہیں جنہیں کاٹا جائے تو لہو نہیں نکلتا۔ منیر صاحب کہنے نے کیڑی؟ میں کہ ایک تو ناخن ہے، اور عزیز بچیوں یہ لفظ ناخن کا مطلب یہ ہے، یہ لفظ بنیادی طور پہ ناخون ہے کہ بلڈ لیس، کہ اس میں خون نہیں ہے۔ ایک تو خون ناخنوں سے نہیں نکلتا، اور دوسرا خون بالوں سے نہیں نکلتا۔ تو یہ بات میں نے کی منیر نیازی صاحب سے، تو کچھ دیر سوچ کے تو کہتے ہیں انور تو ساڈے پنڈ دا نائی نہیں ویکھیا۔
انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی. اور عجیب واقعہ، تو ایک دفعہ منیر نیازی صاحب کے گھر سے سانپ نکل آیا، تو وہ اس کو بیان، ان کا بیان تو ماشاءاللہ تھا نا، جیسے شیر کو بیان، اصلاح صاحب کو کیسے ایسے لہرا رہا تھا جیسے باد صبا ہوتی ہے، اس طرح اس کی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی راگنی چھیڑ دیتا ہے. یہ سانپ کو گلوریفائی کر رہے ہیں. تو بات کرتے کرتے کہتے ہیں میری نابکار بیوی نے کپڑے دھونے کا ڈنڈا لیا اور اسے مار ڈالا. تو نزدیک ہی ایک ہمارے دوست ہیں ریاض صاحب، وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا نیازی صاحب بھابی نے سوچیا ہونا ہے گھر چیکو ہی کافی ہے. جی. ایک دن کے میں نے اخبار، یہ ایک دن کا اخبار ہے، اس میں نے 4 خبریں. جب کوئی اخبار پڑھتا ہے تو کوئی اسے مجبور نہیں کرتا کہ آپ یہ صفحہ پہلے پڑھیں، بھائی جس کی جو مرضی ہوگی پڑھے گا. یہ خبر پہلے پڑھیں. پڑھنے جو قاری ہے اخبار کا، یہ اس کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ اخبار کو کس ترتیب سے پڑھتا. تو میں نے ایک دن کے اخبار میں پہلی خبر یہ پڑھی کہ وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہیں کل سے. یہ پہلی خبر ہے. وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہیں کل سے. دوسری، گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی. گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی. تیسرا، کوئی خطرہ نہیں ہے آمریت کا وطن میں. نصیب و لال کی البم مکمل ہوگا. نصیب و لال کی البم مکمل ہو. ایک صابن تھا پاکستان میں، ہائے میں تو مسکرا کے بعد، یہ جو مسکراتا ہوں نا، یہ یوں سمجھے زخم مسکراتے ہیں. تو نے پوچھا ہے مجھے درد کہاں ہوتا ہے، ایک جگہ ہو تو بتاؤں کہ یہاں ہوتا ہے. ہماری سوسائٹی، ہماری سیاست، ہم بنیادی طور پہ ہمارا بنیادی مسئلہ اخلاقی ہے. ہم اخلاقی اعتبار سے بہت گر چکے ہیں. خدا کا خوف ہو، ہاں خوف خدا کا نہیں ہے. عالمی یوم منانے سے بھی کیا ہو، خوف جب یوم قیامت کا نہیں ہے دل میں، عالمی یوم منانے سے بھی کیا ہوتا ہے. تو ایک صابن تھا، ایک دم اس کا حجم چھوٹا کر دیا. عزیز بچیوں، والیوم، حجم، اس لفظ کو حجم بھی بولتے ہیں، حجم بھی بولتے ہیں. اس کا حجم گھٹا، چھوٹا کر دیتا گیا تو ایک دم وہ قیمت وداتی. صابن چھوٹا کر دیتا، قیمت بڑھا دی گئی، اور ماشاءاللہ اس کا نام سپر رکھ دیا. تو اسی اندازہ. اور میں نے اس پر ایک قطعہ لکھا، اور وہ غالب کی زمین میں، آپ نے سنا کون جیتا ہے، شاباش، تیری زلف کے سر ہونے تک. تو میں نے صابن کا کہا میں اسے کھاؤں، چھوٹا تو ہو گیا، میں اسے کہوں کہ اب اس سے نہاؤں انور، فیصلہ ہو نہ سکا جسم کے تر ہونے تک. میں اسے کھاؤں کہ اب اس سے نہاؤں انور، فیصلہ ہو نہ سکا جسم کے تر ہونے تک. کتنا رقبہ تھا جو اب رہ گیا ٹافی جتنا. ہائے کیا گزری ہے
صابن پہ سپر ہوں گے. ہائے کیا گزری ہے